دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 33 کیمیا قونیہ 17 اگست 1245 عیسوی۔ میں بلاوے کی بے چینی سے منتظر رہتی ہوں، لیکن مولانا رومی کے پاس مجھے تعلیم دینے کا اب مزید وقت نہیں۔ مجھے جس قدر اپنے اسباق کی کمی اور اپنا نظر انداز کیے جانا محسوس ہوتا ہے، میں اس قدر مولانا رومی سے خفا نہیں۔ شاید اس لیے کہ مجھے مولانا رومی سے اتنی محبت ہے کہ میں ان سے کوئی تکرار نہیں کر سکتی، یا پھر اس لیے کہ میں اوروں سے بہتر طور پر سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ خود میں بھی اس سرکش بہاؤ میں بہہ چکی ہوں جس کا نام ہے شمس تبریز۔ مولانا رومی کی نگاہیں یوں شمس تبریز کا پیچھا کرتی ہیں جیسے سورج مکھی کا پھول سورج کا تعاقب کرتا ہے۔ ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت اتنی واضح، شدید اور نایاب ہے، ان کے آس پاس کے انسان یہ جان کر خود کو شکستہ دل محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسے عظیم تعلق کی کتنی کمی ہے۔ گھر میں ہر کسی سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، سب سے پہلے تو علاؤالدین کو۔ میں نے کئی بار اسے شمس تبریز کو کاٹ دار نگاہوں سے گھورتے پایا۔ کیرا بھی بے چین ہے، لیکن وہ کچھ کہتی ہے اور نہ ہی میں کچھ پوچھتی ہوں۔ ہم سب کسی بارود کے تھیلے میں بند ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ شخص جو اس سب تناؤ کا ذمہ دار ہے، یعنی شمس تبریز، وہ اس سب سے لا علم ہیں یا پھر انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میرا ایک حصہ تو شمس تبریز سے خفا ہے کہ انہوں نے مولانا رومی کو ہم سے دور کر دیا، تاہم میرا دوسرا حصہ شمس تبریز کو بہتر طور پر جاننے کے لیے بے چین ہے۔ میں کچھ عرصے سے اپنی ان ملی جلی کیفیات کے ساتھ لڑ رہی ہوں، لیکن آج میں خائف ہوں کہ میں نے شاید اپنا آپ ہار دیا ہے۔ سپہر ڈھلنے کو تھی جب میں نے طاق سے قرآن پاک اٹھایا کہ میں خود سے پڑھ لوں۔ ماضی میں مولانا رومی اور میں قرآن پاک کو ہمیشہ ترتیب وار آیات کی صورت پڑھتے تھے، لیکن اب جب کہ رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں اور ہماری زندگی الٹ پلٹ ہو چکی ہے، لہٰذا میں نے قرآن کو یوں ہی درمیان سے کھول کر صفحے کی پہلی آیت پر انگلی رکھ دی۔ یہ سورہ نساء کی آیت تھی، پورے قرآن میں سے ایک ایسی آیت جو مجھے سب سے زیادہ مشکل لگی۔ خواتین کے بارے میں احکامات کے حوالے سے سورہ نساء مجھے سمجھنے میں مشکل اور قبول کرنے میں مشکل ترین لگتی تھی۔ اس آیت کو وہاں کھڑے پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے کسی کی مدد حاصل کروں۔ مولانا رومی تو باقاعدگی سے اسباق نہیں دے رہے تھے، لیکن کوئی وجہ نہ تھی کہ میں ان سے کوئی سوال نہ پوچھ سکتی، لہٰذا میں نے قرآن پاک اٹھایا اور ان کے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں مولانا رومی کے بجائے شمس تبریز کو پا کر میں حیران ہوئی۔
وہ کھڑکی کے پاس ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھے تھے۔ ڈوبتے سورج کی زرد روشنی ان کے چہرے کو سہلا رہی تھی۔ وہ اس قدر وجیح لگ رہے تھے کہ مجھے اپنی نگاہیں چرانا پڑیں۔ معافی چاہتی ہوں، میں نے جلدی سے کہا، میں مولانا کو ڈھونڈ رہی تھی، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ اتنی جلدی کیوں ہے؟ رکو، شمس تبریز نے کہا، لگتا ہے تم یہاں کچھ پوچھنے آئی ہو، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ مجھے ان کے ساتھ یہ بات کرنے میں کوئی مضائقہ محسوس نہ ہوا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جسے سمجھنے میں مجھے دشواری ہو رہی ہے، میں نے یوں ہی آزمائشی طور پر کہہ دیا۔ شمس تبریز جیسے خود سے مخاطب کچھ بڑبڑائے۔ قرآن کسی شرمیلی دلہن کی طرح ہے، وہ اپنا نقاب صرف اس وقت اٹھائے گا جب اسے یقین ہو کہ اسے دیکھنے والا ایک نرم اور درد مند محبت کرنے والے دل کا مالک ہے۔ پھر انہوں نے کندھے اچکائے اور پوچھا، کون سی صورت ہے؟ سورہ نساء، میں نے کہا۔ اس سورہ میں کچھ آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے، یہاں تک کہ مرد اپنی بیویوں کو مار پیٹ بھی سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ شمس تبریز نے اتنی مبالغہ آمیز دلچسپی سے پوچھا کہ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ سنجیدہ تھے یا مجھے تنگ کر رہے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ ہولے سے مسکرائے اور اس آیت کو زبانی پڑھا، مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈنا۔ بے شک خدا سب سے بلند تر اور سب سے عظیم ہے۔ شمس نے ترجمہ ختم کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسی آیت کی تلاوت کی، لیکن اس بار ایک مختلف ترجمے کے ساتھ۔ مرد عورتوں کے مددگار ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے دوسروں کے مقابلے میں ان کو زیادہ وسائل دیے ہیں اور وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لہٰذا جو عورتیں نیک ہیں وہ خدا کی فرما برداری کرتی ہیں اور حفاظت کرتی ہیں اس مخفی کی جیسے خدا نے حفاظت کی ہے۔ اگر وہ عورتیں جو اچھی نہیں لگتیں ان سے سمجھا بجھا کر بات کرو، پھر انہیں بستر پر تنہا چھوڑ دو بغیر تکلیف دیے، اور جاؤ ان کے پاس بستر پر جب وہ راضی ہوں۔ اگر وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں یعنی راضی ہو جائیں تو ان پر الزام لگانے کا عذر تلاش نہ کرو، بے شک خدا سب سے بلند تر اور سب سے عظیم ہے۔ کیا تم دونوں کے درمیان فرق دیکھ رہی ہو؟ شمس تبریز نے پوچھا۔ جی، میں دیکھ رہی ہوں، میں نے کہا۔ ان کی پوری بناوٹ مختلف ہے۔ پہلا یہ کہ شادی شدہ مردوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو مار سکتے ہیں، جبکہ دوسرا یہ نصیحت کر رہا ہے کہ وہ صرف ان سے دور چلے جائیں۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ایسا فرق کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایسا فرق کیوں ہے؟ ایسا فرق کیوں ہے؟ شمس کئی مرتبہ میرا سوال دہرائے، جیسے وہ سوال سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ مجھے بتاؤ کیمیا، تم نے کبھی دریا میں تیراکی کی ہے؟
शम्स ने पूछा। मैंने हाँ में सर हिलाया। फिर मेरे जहन में बचपन की यादें उभर आईं। वर्षिप पहाड़ की सर्द प्यास बुझाती नदी मेरे दिमाग में आई। वो छोटी लड़की जिसने बहुत सारी खुशगवार दोपहरें अपनी बहन और सहेलियों के साथ गुजारी थीं, अब पीछे कुछ ना रहा था। मैंने अपना चेहरा फेर लिया क्योंकि मैं ना चाहती थी कि शम्स मेरी आंखों में आंसू देखें। शम्स तबरेज़ ने कहना शुरू किया, जब आप दूर से किसी दरिया को देखते हैं किमिया, तो आपको लगता है कि सिर्फ एक ही दरिया है, लेकिन अगर आप उसमें दाखिल होंगे तो आपको एहसास होगा कि वहाँ एक से ज़्यादा दरिया मौजूद हैं। दरिया मुख्तलिफ बहाव को छुपा रहा है। ये सब हम आहंगी में बह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से मुकम्मल अलग भी हैं। ये कहते हुए शम्स मुझसे करीब हुए और मेरी ठोरी को अपनी 2 उंगलियों के दरमियान थाम लिया और ज़बरदस्ती की कि मुझे बराह रास्त उनकी गहरी और पुरजोश आंखों में देखना पड़े। मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया और मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। उन्होंने कहा, कुरान करीम एक पुरजोश दरिया है। जो लोग उसे दूर से देखते हैं उन्हें सिर्फ एक दरिया नज़र आता है, लेकिन जो उसके अंदर उतर कर तैरते हैं उनके लिए उसमें 4 किस्म के बहाव हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों की तरह हम में से कुछ सतह के करीब रहकर तैरते हैं, जबकि कुछ लोग उसके अंदर गहरे पानियों में तैराकी करते हैं। मेरा ख़याल है कि मैं समझी नहीं, मैंने कहा, अगरचे मैं समझने लगी थी। सतह के करीब रहकर तैरने वाले कुरान के ज़ाहिरी मतालिब पर काने हैं। बेशतर लोग ऐसे ही होते हैं। वो आयात को उनके ज़ाहिरी माने में ही समझते हैं। कोई हैरत नहीं कि जब वो सूरह निसा की तिलावत करते हैं तो वो यही नतीजा अख्ज़ करते हैं कि मर्दों को औरतों पर फजीलत है, क्योंकि यही है जो वो देखना चाहते हैं। दूसरे बहाव क्या कहते हैं? मैंने पूछा। शम्स तबरेज़ ने हौले से सांस भरी और मैं ख़ुद को उनके जहन का जायज़ा लेने से रोक ना पाई। किसी खुफिया बाग की तरह पुरअसरार और दावत अंगेज़। 3 और बहाव हैं। दूसरा बहाव पहले की निस्बत ज़रा गहरा है। आगही जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही कुरान पाक पर गिरफ्त भी बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें दरिया में छलांग लगाना होगी। उनको सुनते हुए मैंने ख़ुद को एक ही वक्त में खाली और मुतमईन दोनों महसूस किया। जब आप छलांग लगा दें तो क्या होता है? मैंने मुहतात होकर पूछा। तीसरा बहाव मख्फी बातिनी इल्म है। अगर बातिन की आँख खोलकर सूरह निसा की तिलावत की जाए तो तुम्हें महसूस होगा कि यह आयत औरत और मर्दों के मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि ये मर्दानगी और निस्वानियत के बारे में है, और हम में से हर एक में बशमूल तुम्हारे और मेरे निस्वानियत और मर्दानगी मौजूद हैं, मुख्तलिफ दर्जे और रंग में। हम इन दोनों को खुद में समो कर ही हम आहंग, वहदत या यकताई हासिल कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे अंदर मर्दानगी मौजूद है? हाँ, बिल्कुल, और मेरा भी एक निस्वानी पहलू है। मैं अपनी बेसाख्ता हंसी रोक ना सकी। और मौलाना रूमी, उनके बारे में क्या ख़याल है? शम्स तबरेज़ ज़रा मुस्कुराए। हर आदमी के अंदर किसी हद तक निस्वानियत मौजूद होती है, हत्ता कि उनमें भी जो जवां मर्द हैं।
خاص طور پر انہی میں میری عزیز۔ شمس تبریز نے اپنے الفاظ کو ایک سرگوشی میں ڈھالتے ہوئے کہا، یوں جیسے کسی راز میں شریک کر رہے ہوں۔ کسی ننھی بچی کی طرح محسوس کرتے میں نے اپنی ہنسی دبا لی۔ وہ شمس تبریز کے اس قدر قریب ہونے کا اثر تھا۔ وہ عجیب شخص تھے۔ ان کی آواز عجیب طور پر مسحور کن تھی۔ ان کے ہاتھ مضبوط اور لچکدار تھے، اور سورج کی کرن جیسی ان کی نگاہ جو جس چیز پر پڑتی اسے مزید زندگی اور رونق بخش دیتی تھی۔ ان کے قریب میں نے اپنی نوجوانی کو بھرپور طریقے سے محسوس کیا، اور ممتا کی بوجھل دودھیا خوشبو پھیلاتے میرے اندر کہیں ممتا کی حس بیدار ہو گئی۔ میں ان کی حفاظت چاہتی تھی، کیسے اور کس سے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ شمس تبریز نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا۔ ان کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ میں ان کے سانسوں کی حدت محسوس کر سکتی تھی۔ اب ان کی آنکھوں میں ایک نئی خوابناک سی کیفیت تھی۔ اپنے لمس سے انہوں نے مجھے جیسے مقید کر لیا تھا۔ میرے رخسار سہلاتی ان کی انگلیوں کی پوریں کسی شعلے کی سی تپش دے رہی تھیں۔ میں حیران تھی۔ پھر ان کی انگلیاں میرے نچلے ہونٹ کی طرف بڑھیں، ہکا بکا اور چکراتے ہوئے۔ اپنے سینے میں اٹھتے جوش و خروش کے ساتھ میں نے اپنی آنکھیں موند لیں، لیکن انہوں نے میرے لبوں کو چھوتے ہی اپنا ہاتھ پرے کھینچ لیا۔ تمہیں اب جانا چاہیے پیاری کیمیا، شمس تبریز زیر لب بولے۔ میں باہر نکل آئی۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور میرے رخسار سرخ تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹتے اور چھت کو گھورتے ہوئے یہ سوچتے کہ شمس تبریز کو بوسہ دینا کیسا محسوس ہوگا، تبھی مجھ پر آشکار ہوا کہ میں نے ان سے ندی کے چوتھے زیر آب بہاؤ کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ وہ کیا تھا؟ کوئی شخص وہ گہرائی کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ اور ان کے ساتھ کیا رونما ہوا جنہوں نے قرآن کے دریا میں غوطہ لگا لیا؟